کیلی گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول، کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلی گرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلی گرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 1 کے ذیل میں یعنی حروف تہجی کے ذیل میں آج ہماری 9ویں ویڈیو ہے جو سواد پر مشتمل ہے، سواد یا زواد۔ اس کی جو ساخت ہے، اندر سے یعنی اوپر والا جو حصہ ہے یہ پھر دیکھا جائے گا کہ اندر کا بتایا جا رہا ہے یا باہر کا۔ اگر اندر ہے تو یہ تخم کدو کی طرح ہے، اور باہر سے وہی مد ہے جس طرح ہم مد بناتے تھے، اور مد کے لیے ہم کہا کرتے تھے کہ یہ جو چھری ہوتی ہے، خاص کر وہ جو مچھلیاں وغیرہ بیچتے ہیں اور پھر مچھلیاں وغیرہ کاٹتے ہیں، تو اس طرح باہر والا جو حصہ ہے وہ چھری نما ہے، اور پھر یہ نچلا حصہ جو ہے وہ انڈا نما ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے تو یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو یہ سطر ثانی کے اوپر شروع ہوتا ہے، اوپر حصہ جو ہے خاص کر یہ جو تخم کدو کی طرح ہے، اور پھر چھری نما حصہ بشمول انڈے کے سطر ثانی سے نیچے، اور پھر نشست پہ آ کے تھوڑا سا گھوم جاتا ہے، اور پھر یہاں پر نیچے کرسی کی جو لکیر ہے اس پہ تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے، وقفہ کے بعد پھر اوپر یہ اس کا دامن ہم اس کو کھول دیتے ہیں، پھر اس کو یہاں پہ سمیٹ لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کی جو پیمائش ہے، پیمائش یہ ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ سطر ثانی پر یہاں پر ہم ایک قط لگاتے ہیں اور ایک قط کے ساتھ پھر نصف کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی 1.5 قط، یہ اس کی اونچائی ہے۔ پھر اندر سے بھی ایک قط لگا دیتے ہیں، انشاءاللہ میں خود بتا دیتا ہوں، اور پھر یہاں سے اس کا پہلا مرحلہ، اور اندر سے اس طرح ایک قط، یعنی اندر سے بھی 1.5 قط لگا دیتے ہیں، تو 1.25 قط یہاں پہ اندر سے اس کی پیمائش کرتے ہیں، اور یہاں سے ایک لکیر کھینچتے ہیں، اس طرح اس کے ساتھ اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ جو یہاں پہ ایک قط ہے اسی سے پھر یہاں پر گولائی کی شکل میں یہاں پہ لے کے آتے ہیں، تو یہ یہاں سے 1.25 قط اور یہاں پر پورا قط، اور پھر باہر سے اس طرح یہ پھر یہاں سے اس کو لے کے آتے ہیں، یہ دوسرا مرحلہ ہے، اور یہ بھی اس طرح اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور یہاں پر ایک یہ جو حصہ میں نے بنایا ہے یہ تقریباً 1.5 قط کے فاصلے پہ اس کا یہ اوپر والا حصہ شروع کرتے ہیں، لیکن یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ الٹے ہاتھ سے شروع کرتے ہیں اور یہ سیدھے ہاتھ سے پھر یہاں پہ لے کے آتے ہیں۔ یہ حصہ جب ہم بنا دیتے ہیں تو یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، اور قلم ہم اس طرح ٹیڑھا رکھتے ہیں۔ البتہ یہاں پر ایک طریقہ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سطر ثانی ہے اس سے تقریباً 1.25 قط نیچے قلم اس طرح رکھتے ہیں، 1.25، اور یہاں پر 2 قط لگا دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے یہ جو میں نے ادھر کونا بنایا ہے یہاں پہ بھی 1.25 قط اس طرح قط لگا دیتے ہیں، تاکہ سواد کا جو چھری نما شکل ہے یہ اس سے باہر نہ نکلے، اور قلم کو اس طرح تھوڑا سا ترچھا رکھ دیتے ہیں، اور گول نہیں بنا دیتے، بلکہ یہاں پر جس طرح مد میں ہم گولائی نہیں بنا دیتے بلکہ خود بخود یہ آرام آرام سے نیچے آ جاتے تھے، اور یہ جو سطر ثانی ہے اس میں تھوڑی سی یہ سطر ثانی غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جب ہم پہنچ آتے ہیں تو پھر یہاں پر تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں، اور ہتھیلی کا جو آخری حصہ ہوتا ہے جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں یہ بنا دیتے ہیں، اور پھر یہاں پہ جب نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا اس کو گول بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بغل بنا دیتے ہیں۔ بس یہ اس کا پہلا والا حصہ 2 3 4 مراحل کے بعد ایک مرحلہ یہ تھا، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اور اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ، اور پھر یہ چوتھا مرحلہ، پھر اس کے بعد انڈا نما شکل شروع کرتے ہیں، پھر اور اس کے لیے اندر کی پیمائش کرتے ہیں، پھر باہر کی پیمائش کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی جو پیمائش ہے اندر سے 3.25 ہے، یعنی پورے 3 اور قط کا چوتھا حصہ۔ البتہ یہاں پہ جو نیچے جو گہرائی ہے، گہرائی 2.25 قط ہے، باہر سے لکیر کے اعتبار سے پھر یہ تو 2.5 قط ہے، البتہ یہاں پہ ایک قط لگا دیتے ہیں 2 قط، تو 2 قط میں غنہ نہیں لگتا ہے، تیسرے قط کے بعد اس کا غنہ لگتا ہے، اور وہ بھی 1 قط کے برابر، 3 قط کے بعد یہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے،
اور پھر جب یہاں سے تھوڑا سا اس کو کھول دیتے، پھر اس کے بعد یہاں پہ نشست کی لکیر تک آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو سیدھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح۔ البتہ یہاں پر ایک کٹ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ جو دائرہ ہے یہ باہر نہ نکلے، اور یہاں سے نصف قط کے فاصلے پر ہم یہاں پر کٹ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ بھی باہر نہ نکلے۔ تو یہاں پر ایک قط کا فاصلہ ہے اور یہاں پر نصف قط کا فاصلہ ہے۔ سوات کے شروع کرنے سے پہلے ہم سیاہی پورا قلم نہیں بھرتے ہیں، بلکہ خالی جگہ پہ اس طرح ایک صفحے پہ تھوڑی سی سیاہی رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے پھر تھوڑا سا سیاہی ہم لے لیتے ہیں، پورا قط استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر وہی سطر ثانی ہے، سطر ثانی پہ میں نے 1.5 قط کے فاصلے پہ 2 قط لگا دیے ہیں۔ تو یہ پھر اندر سے 2 قط لگا دیتے ہیں، تو یہ اس کی اونچائی ہوگی سطر ثانی کے اوپر سے۔ تو یہاں پہ اندر سے یہ جو اس کی جو شکل ہے کدو کے تخم کی طرح، تو یہ 1.25 یہ ہوگا۔ پھر یہاں سے اس کو اس طرح ایک شکل بنا دیں گے۔ یہ جو انگلی ہے، درمیانی والی انگلی، اس پہ قلم کو رکھیں گے اور اس طرح اس کو گھمائیں گے، اور یہاں پہ ہم جب پہنچیں گے تو پھر یہ جو قط ہم نے رکھا ہے، تو اسی کے بقدر اس کو ہم یہاں پہ گولائی کی شکل میں اس کو لینے کی کوشش کریں گے، اس کو گول کریں گے۔ یہ ہمارا جو ہے پہلا مرحلہ ہے، سمجھو کہ مکمل ہو رہا ہے۔ پھر یہ یہاں پہ یہ تقریباً 1.25 تھا، تو یہاں پہ 1.5 قط ہو جائے گا۔ تو اسی کے بقدر یہاں سے یعنی سیدھے ہاتھ سے بائیں کی طرف ہم نیچے آ جائیں گے۔ تو گویا کہ ہمارا پہلا والا مرحلہ یعنی سوات کا جو اوپر والا حصہ ہے ہم نے بنا دیا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو ہم چھری کس طرح بنا دیں گے۔ تو یہ 1.25 قط نیچے سطر ثانی کے نیچے ہم یہاں پہ قلم رکھیں گے اور اس طرح 2 قط یہاں پہ رکھیں گے۔ تو ان 2 قط میں پہ یہاں پر ایک 1.25 قط یہاں رکھیں گے تاکہ اس سے باہر یہ نہ نکلے، اور اس طرح ہم آرام سے اس کو لے کے آئیں گے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی سیاہی ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اور مد کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اوپر سے سوات کا جو علاقہ ہے یہ بھی 2 قط ہے، البتہ یہ جو سٹینڈ میں بنا رہا ہوں یہ 1.25 یا 1.5 قط یہ بن جائے گا۔ اب اندر سے تخم کی طرح، تخم کدو کی طرح، اور باہر سے چھری کی طرح یہ شکل بن گئی۔ اب یہاں پہ یہ والا مرحلہ ہے، تو ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ اس کے لیے سٹینڈ بنا دیتے ہیں تاکہ اس پہ یہ سہارا بن جائے۔ تو یہ گول بنا دیں گے، معمولی سا، سیدھی لکیر نہیں ہوگی بلکہ تھوڑی سی گول ہوگی۔ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ یہ موٹی ہے یہ، اور یہ علاقہ پھر پتلا بن رہا ہے، اس کو ہم مکمل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو پیمائش ہے تو باہر کا تو بتا دیا، لیکن اندر سے یہ تقریباً 2 قط ہے اور اندر سے بھی تقریباً کچھ یعنی 1.25 قط ہے۔ یہ 1 قط ہے اور یہ 1.25 قط ہے، یہ 2 قط ہے اور یہ 1.5 قط ہے، یہ 1.25 ہے، یہ پھر 2 ہے۔ یہ حصہ بھی بن گیا۔ اب یہاں پر دائرہ، یہ جو بیضہ ہے اندر سے 3.25 اس کو میں بنا رہا ہوں۔ اس طرح اندر سے جو گہرائی ہے وہ بھی 1.25 قط ہے۔ باہر سے اس کی ہم اگر پیمائش کر لیں تو یہ 2.5 قط ویسے بھی بن رہی ہے، البتہ یہ جو اس کا جو بیضہ ہے یہ تاکہ باہر نہ نکلے اس کے لیے 1 قط لگا دیتے ہیں، اور یہاں پہ یہ لینڈنگ جب کرے گا یہ غنہ تو 2 قط کے بعد یعنی تیسرے قط میں یہاں پہ لینڈنگ کرے گا اور پورا 1 قط، اور پھر یہاں پر باہر سے تقریباً 1.5 قط، 3.5 قط یہاں پہ اس کو ہم ڈاپ لے دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اس کو ہم ملانے کی کوشش کرتے ہیں آرام آرام سے، اور یہاں پہ
یہ زمین پہ یہ حصہ لگے گا، اور قلم کو میں یہاں پہ تھوڑا سا ترچھا رکھوں گا، اور زیادہ دباؤ یہ جو درمیانی والی انگلی ہے اس میں ڈال دیتا ہوں۔ بس یہاں پہ قلم کو میں نے تھوڑا سا ترچھا رکھا ہے، چھوٹی انگلی کا سہارا لیا ہے اور اس پہ تھوڑا سا دباؤ ڈال دیا ہے، اور قلم کو یہاں پہ میں تھوڑا سا دباؤ زیادہ ڈال دیتا ہوں، یہاں پر قلم کو زیادہ پکڑ لیتا ہوں تاکہ یہ غنہ جو ہے وہ ٹیڑھا نہ بن جائے۔ یہاں پر لینڈنگ کی ہے تو اوپر سے یہ تقریباً ایک مرحلہ، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ، یہ 5واں مرحلہ ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پھر 6واں مرحلہ بن جائے گا۔ اب جب 6واں مرحلہ ہے تو اب اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کو پھیلانا بھی ہے، اوپر بھی جا رہے اور پھیلا بھی رہے۔ جو ہی اس لکیر کے قریب پہنچیں گے، یہاں پر تقریباً 1.5 قط کا فاصلہ کراس کر لیں گے تو قلم کو یہاں پہ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پر ایک قلم ہم نے سیدھا کر دیا۔ اب یہاں پہ معمولی سے میں ٹچنگ کرتا ہوں۔ تو اندر سے 3/1/4 ہے، اور یہ 2.25 قط ہے، 2.25 قط، اور یہ 2.5 قط ہے، یہ 2 قط ہے، یہ 1 قط ہے، اور یہاں سے نصف قط، اور اس میں بھی انڈے کی شکل ضروری ہے۔ البتہ یہاں پہ 3 قط کا فاصلہ ہونا چاہیے آخر میں، اور یہ جو دم ہے یہ اس سے تقریباً کچھ 1.25 قط اوپر نیچے ہونا چاہیے۔ ہم غلطی سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سیاہی لے لیتے ہیں۔ شروع میں نے بتایا تھا کہ جہاں پہ لفظ پتلا ہو، کمزور ہو، تو وہاں پر آپ نے سیاہی فل نہیں لینی ہے بلکہ تھوڑی سی لینی ہے۔ تو ہم نظر انداز کرتے ہیں یہ جو شکل ہے، ہم بتاتے رہتے ہیں کہ اگر یہ شکل جو میں بتاتا رہتا ہوں، بعض الفاظ میں ہوتے، بعض الفاظ میں نہیں ہوتے، کہ اس میں یہ چھری شکل ہے، یہ تلوار شکل ہے، یہ انڈا ہے، تو اگر وہ شکل نظر انداز کی جائے تو پھر وہ لفظ صحیح نہیں بنتا ہے، صحیح فٹ نہیں بیٹھتا ہے۔ تو یہاں پہ یہاں پہ اس طرح لے کے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو گول کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر یہاں سے یہ بنا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ تو دوسری غلطی ہم جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کو شروع سے گول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گول بنانے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اندر کی جو تخم کدو کی جو شکل ہے وہ بھی نظر انداز ہو جاتی ہے، اور باہر سے جو چھری کی جو شکل ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ پھر یہاں پر تیسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہ جو سٹینڈ بنا دیتے ہیں آخر میں، یہ بھی غلط بنا دیتے ہیں۔ تو یہ پھر یہ جو انڈا نما شکل ہے یہ پھر سیدھا بنا دیتے ہیں، یہ بھی سیدھا نہیں ہے۔ اور پھر فاش غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہ جو آخری سٹاپ تک ہم پہنچتے ہیں تو اس کو ہم جلدی سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں جو غنہ ہے اور پھر غنے میں جو گہرائی ہے اور انڈے کی جو شکل ہے وہ ساری خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایسے پرہیز کرنی چاہیے۔ کٹ پن کے ساتھ وہی طریقہ ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں، قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیتے ہیں، اور تھوڑا سا جہاں پہ لفظ کمزور ہو تو وہاں پر قلم کو ڈھیلا پکڑنا چاہیے۔ اس طرح ایک چھوٹی بنائی جائے، اور یہاں پہ اس طرح نیچے لے کے تھوڑا سا یہاں پہ سٹینڈ بنا دیا جائے، پھر یہاں پر اس کو یہ پہ لے کے آ جائے۔ کٹ مارکر کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے۔ اس طرح چھوٹی یہ جو درمیانی والی انگلی ہے اس کے ذریعے سے اس کو گھمایا جائے، قلم کو یہاں تھوڑا سا سانس لیا جائے، وقفہ کر لیا جائے، پھر اس کو نیچے لے کے آئے، پھر اس طرح گھمایا جائے۔ بال پین کا بھی وہی طریقہ ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ اس طرح اوپر لے جائے، پھر یہاں پہ اس کو گھمایا جائے، اس طرح یہ چھری نما شکل بنائی جائے، پھر یہاں پر تھوڑا سا سانس لیا جائے، پھر اس کے بعد غنہ اور انڈا بنایا جائے۔